السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا ألم تعلمنا شكوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. صدق الله العظيم. 101 سے 108 آیات ہیں جو تلاوت کی گئی. آیت نمبر 101 تا 108 آیات ہیں سورہ المؤمنون. 18واں پارہ ہے سورہ المؤمنون. سورت نمبر 23 ہے اور اس کی آیات نمبر 101 سے 108 تک تلاوت کی گئی. سورہ مومنون کو ویسے ایمان والوں سے جو یہ سورت شروع ہوتی ہے قد افلح المؤمنون سے، یقیناً کامیابی اور نجات ہو ایمان والوں کے لیے. ایمان والوں کی صفات ہے اس کا تذکرہ. اس کے بعد اس سورت میں کچھ قوموں کے واقعات کو تاریخی طور پر اللہ نے بتایا ہے. جن قوموں کے اوپر عذاب آیا ان کا بھی اللہ نے ذکر کیا. اب جو آیت ہم پڑھے اس میں ان آیات میں ایک تو قیامت کا ذکر ہے. قیامت جو قائم ہوگی اس کے بعد اللہ کی عدالت قائم ہوگی. اس کے بعد ہر انسان کا حساب اور کتاب ہوگا. ہر انسان کا. تو ایک انسان بھی جو ہے وہ بچ نہیں سکتا حساب اور کتاب سے. تو وہ حساب اور کتاب کیا ہے اور کیسا اللہ لینے والا ہے، وہ صورتحال کیا ہوگی کہ اللہ کا بڑا رحم اور کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ وہ آنے والے سارے مستقبل کے واقعات کو اللہ نے ہمیں بتا دیا. اللہ کا احسان ہے نا. اگر اللہ نہیں بتاتا تو کیا ہونے والا ہمیں جاؤ. لیکن اس کا احسان، اس کا فضل ہے کہ وہ آنے والا قیامت والا دن ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی، وہاں کے اس دن کے حالات کیسے ہوں گے اور انسانوں کا حساب اور کتاب لیا جائے گا تو کس طرح حساب کتاب اور لیا جائے گا. اس کی تفصیلات اللہ نے قرآن میں بہت تفصیل سے دی ہے. بہت تفصیل سے. کیونکہ موت کے بعد کی زندگی کا معاملہ ہے جو معاملہ غیب کا ہے. اللہ کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا اس کو. اسی لیے اللہ نے خود اس کی تفصیل بتا دی. کیونکہ انسان کے پاس اس موت کے بعد کی زندگی کے حالات کو معلوم کرنے کے کوئی سورسز نہیں. کیا ہے؟ اب وہ اللہ ہی بتائے گا وہ. اور اللہ اپنے نبی کے ذریعے سے اپنی کتاب میں بتایا اس کو تفصیلات. یہ چونکہ بہت اہم بات تھی اس لیے اور ذریعے سے انسان کو معلومات نہیں ہو سکتے تھے. اسی لیے اس کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے اپنے بندوں کے اوپر کہ اس نے ان سارے حالات کو اس قرآن میں بتا دیا ہے. اسی لیے بتا دیا ہے تاکہ انسان جو نہ سمجھ جائے. کیونکہ مرنے کے بعد کی زندگی میں وہاں سے واپس کی کا کوئی مسئلہ نہیں. اسی لیے ایک مرتبہ زندگی ملتی ہے پھر اس کے بعد نہیں ملے گی زندگی آپ کو. اس لیے اس کی بہت تفصیلات اللہ نے بتائی. دیکھو زندگی ایک مرتبہ دی ہے جو بہت قیمتی ہے یہ زندگی کو. تم اس زندگی کو
صحیح استعمال کر کے تم جنت بھی بنا سکتے ہو، جہنم بھی بنا سکتے ہو، غلط استعمال کر کے۔ یہ دو باتیں اللہ نے بتائی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات اللہ جو شروع کر رہے ہیں وہ ہے وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور میں پھونکا جائے۔ یہ اصطلاح ہے قرآن کی، آیت سے اس کا تعلق ہے، اور اس کی تفصیلات میں ہم نہیں جا سکتے۔ اللہ جو بات بتا دیا اس کے اوپر ایمان لانا، اس کے اوپر یقین کرنا ہے۔ سور پھونکا جائے گا، پہلا سور یہاں ذکر ہے، اور سورہ زمر میں دوسرے یعنی اس کی سور کی بھی ذکر ہے۔ پہلا سور جب پھونک دیا جائے گا تو سارے مخلوق جو بھی بچے کچیوں سے بے ہوش ہو جائیں گے، ختم۔ دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو قیامت برپا ہوگی، اس کے بعد تمام انسان اتنے مر چکے ہیں وہ آنند فانند میں اٹھ کے ٹھہر جائیں گے، چاہے وہ قبروں میں دفن کیے ہوئے ہوں، چاہے وہ جلا دیے گئے ہوئے ہوں، یا اور کوئی صورت عالم کی ہوئی ہو دنیا میں، یا سمندروں کے اندر مچھلیاں کھا گئی وغیرہ، جو انسان پیدا ہوا ہے ہر انسان اس دن حاضر ہو جائے گا اپنے اسی نفس کے ساتھ، کوئی دوسرا نفس نہ، یہی جسم کے ساتھ۔ وہ ہے قیامت کا دن۔ یا وہی بات فرمایا وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونکا جائے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور وہ بات آپ سورہ یاسین میں بھی پڑھتے ہیں نا، جب سور پھونکا جائے گا تو جو مردے تھے ان کے ٹھہر جائیں گے نا، قَالُوا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا، آئے ہم کو کس نے اٹھایا ہمارے قبروں سے، مرقد کے ہمارے قبر کے آرام کا، ہم تو آرام سے تھے، کس نے اٹھایا؟ اور جواب دیا گیا کہ وعدہ الرحمن وصدق المرسلون، یہ تو رحمان کا وعدہ پہلے سے ہی تھا، تم کو نبی بتایا کہ ایک دن آنے والا ہے۔ تو رحمان کا وعدہ ہے، نبی بتائے تو وہ کہیں گے انہیں اٹھ کے اپنے خواہب گاؤں سے اٹھیں گے، اٹھ کے کہیں گے ہم کس نے اٹھایا۔ اور یہاں پر بات آ رہی ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، بہت سارے تفصیلات ہیں قیامت کے سلسلے میں قرآن میں، اب اس کو ہم یہاں پہ نہیں بیان کر سکتے۔ وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ میں پھونکا جائے گا تو تمام انسان اٹھ کے ٹھہر جائیں گے، اور اس کے بعد حساب اور کتاب ہوگا۔ تو حساب اور کتاب کے سلسلے میں حساب لینے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ جو بات یہاں پہ فرماتا ہے بتانا میں کیسا اللہ حساب لے گا وہاں پہ، صورتحال کیا ہوگی وہاں پہ۔ اللہ سب سے پہلے جو بات بیان کر رہے ہیں وہ ہے فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ، جتنے انسان وہاں پہ جمع ہوئیں گے، ظاہر ہے کہ اندر کوئی ماں باپ بھی ہوں گے، بھائی بہن بھی ہوں گے، میاں بیوی بھی ہوں گے، خاندان والے رشتے دار سبھی ہوں گے نا وہاں پہ۔ اللہ کیا فرماتے ہیں وہاں پہ؟ نہیں، اس دن رشتوں کو ختم کر دیں گے، کوئی رشتہ نہیں۔ تو یا فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ، یعنی ان کے درمیان میں کوئی رشتے، کوئی ناطے، کوئی یعنی انساب دیتے نسب کو، حسب نسب، تو کوئی چیز باقی نہیں رہیں گی، ختم کر دیے گئے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات فرمایا، دوسرا جملہ یومئذ ولا یتساءلون، اس دن، یومئذ کے معنی اس دن کیا ہوگا؟ ولا یتساءلون، یعنی کوئی بھی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ ایک تو رشتے ناطے ختم ہو جائیں گے، اور دوسری بات فرمایا کوئی کسی کو نہیں پوچھ کے دیکھے گا۔ اس سے پہلے وہ بات آئی تھی آپ کے سامنے تو تنازعات میں، وہاں پہ ماں بیٹے کو بھی دیکھے، بیٹا ماں کو دیکھے گا، بھائی بھائی کو دیکھے گا، بھائی بہن کو دیکھے گا، میاں بیوی سب ہوگا، لیکن ہوگا کیا اس کے بعد؟ یوم یفر المرء من اخیہ، بھاگے گا بھائی بھائی سے بھاگے نہیں، اخیہ امہ، ماں بھاگے گی بیٹوں سے، ملنے کا نہیں ہے پہچانے گے میرا بیٹا، کبھی تو نام لیا نا، ماں بھاگے گی، وابی باپ بھاگے گا، صاحبتی ہی میاں بیوی سے بیوی سے بھاگیں گے، وہ بنی بیٹے بھاگیں گے، کوئی کسی کا پرسان حال۔ دیکھیے رشتوں کا نام لے کے بولا اللہ تعالیٰ تاکہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آنا۔
کیونکہ انسان کیا ہوتا ہے بھائی رشتے، یہ میرے رشتے دار ہیں، میرے والد ہے، یہ میری ماں ہے، میری بھائی ہے، میرے شوہر ہے نا، یہ سب یہاں چلتا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کو سہارا دینا، ایک دوسرے کو مصیبتوں میں کامیاب، سب یہاں پہ اللہ حکم بھی دیا اس بات کا۔ لیکن وہ آنے والا دن ہر کوئی اپنے اعمال میں وہ گرفتار ہوگا، یومئذ یتساءلون، یا فرمایا اور فرمایا کل امر بما کسب رہین، ہر نفس اپنے کیے میں گرفتار ہوگا۔ ہم سورۃ البقرہ کے پہلے بارے میں یعنی 5ویں رکوع میں آیت پڑھتے ہیں، دیکھیے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس لنفس شیئا، ڈرو اس دن سے جو آنے والا ہے۔ اور کیوں ڈرو؟ کیا پتا ڈرنا کیوں ہے؟ اس لیے فرمایا کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے کچھ بھی کام نہیں ہے، وہ بتایا نہ تو سفارش چلنے والی ہے اور نہ تو کوئی تعلقات، نہ تو لین دین، وہاں بتایا۔ اور یہاں بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کی کوئی پرسانی حل نہیں ہوگی۔ وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو پھر کیا ہوگا؟ فیصلہ کیسے ہوگا؟ فیصلے کے مطابق اللہ فرمایا کہ وہاں پہ رشتے، ناطے، تعلقات، دوست، صحبہ، فلاں فلاں یہ سب کام میں نہیں ہے۔ یہ کیا کام میں آئے گا؟ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کے نام اعمال نیکیوں سے، اچھائیوں سے، خیر سے بھرے ہوئے رہیں گے، وزندار رہیں گے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہو جائیں گے رشتے ناطے۔ باپ اگر واقعی میں یقیناً اس کے اعمال اچھے ہیں لیکن بیٹے کے نہیں ہیں تو باپ کامیاب ہو جائے گا بیٹا؟ ماں کے اعمال اچھے بیٹے کے نہیں ہیں تو باپ کامیاب ہوگی بیٹا؟ نہیں۔ یہ فرمایا تو کل جو حساب اور کتاب کا معاملہ ہے، نجات کا معاملہ ہے، وہ نہ تو کسی کے صحیح و سفارش پہ ہوگا، نہ تو نسبتوں کی بنیاد پہ ہوگا، نہ تو تعلقات کی بنیاد پہ ہوگا، بلکہ صرف کیا ہوگا؟ آپ کے اعمال۔ کیا فرمایا؟ وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، ثقل کسے کہتے ہیں؟ عربی میں استعمال ثقلت کا ہے وزن، بھاری۔ موازینہ کے معنی کیا ہے؟ یہ میزان ہے، ترازو، موازینہ، اس میں آپ کے نانا رکھے جائیں گے، توڑے جائیں گے، آپ کے موازینہ اس کے وزن ہو جائیں گے۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بس یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو ساری باتیں جو ہمارے ذہن و دماغ میں ہے، فلاں فلاں فلاں، یہ سب خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ آخرت کے متعلق بہت سارے غلط تصورات ہمارے پاس ہیں نا، وہ ختم ہو جا رہے ہیں خود بخود۔ قرآن متعلق باتوں کو جو ہے نا رد کر رہا ہے، جو بنیاد سے اکھاڑ کے پھینک رہا ہے، سب باطل عقائد ہے، قرآن نفی کر رہا ہے اس کی۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، خفت کے معنی ہلکا، خفیف، اردو زبان میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے خفیف، یہ خفت ہلکا، یعنی جس کے میزان میں نیکیوں کا جو پلڑا ہے نا، ترازو کا پلڑا جو ہوتا ہے نا، برائیوں کا اور نیکیوں کا اگر اس کا پلڑا ہلکا ہو جائے، خفیف ہو جائے، تو برائیوں کا وزن ہو جائے، تو پھر کیا ہے انجام ان کا؟ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، بس یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، اپنے آپ کا نقصان کر لیا انہوں نے۔ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، کیا نقصان ہے؟ جہنم میں رہیں گے، ابھی کتنے دن رہیں گے؟ خالدون، ہمیشہ ہمیشہ، کلیئر کر دیا قرآن۔ اور جہنم کیا ہے اس کے تھوڑی سی یہاں پہ عذاب کی بات بتا دی گئی۔ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، آگ کے اوپر ان کے چہروں کو بھونا جائے گا، تو آپ دیکھتے ہیں نا جس طرح بکری پکے پائے منڈے بھونے جاتے ہیں نا، ویسے بھونے جائیں گے ان کے چہروں کا آگ کے اوپر۔ اس طرح منڈا بھوکنے یعنی بھوننے کے بعد کیسے ہو جاتا ہے، ویسے ان کے چہرے ہو جائیں گے، وہ کالی ہو۔ یہ ہے عذاب جہنم کا۔ اور اس کے بعد ان کے پاس حجت ہوگی، کیا ہوگی؟ اللہ فرمائے گا کہ عذاب کیوں ہو رہا تمہیں؟
الم تکن آیات تتلی علیکم، کیا میری آیات تمہارے پاس تھی، آئی تھی یا نہیں؟ یہ ہوگا جواب۔ اللہ کہے گا آئی تھی، قرآن نہیں آیا، پڑھا جا رہا تھا نہیں، سن رہے تھے نہیں، وَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، اور تم نے جھٹلا دیا اس کو، نہیں مانا تم۔ اب دیکھا جائے گا آخرت میں یہ ہوگا۔ اس کے بعد یہ لوگ کہیں گے قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وكنا قوما ضالین، اے پروردگار ہمارے پاس تو قرآن آئی تھی، نبی بھی آئے تھے، لیکن ہماری بدبختی ہمارے اوپر غالب آ گئی تھی۔ اعتراف کریں گے لوگ، اعتراف کریں گے اس کا، ہماری بدبختی ہم پہ غالب آ گئی تھی اور ہم گمراہ ہو گئے، كنا قوما ضالین، گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے تھے۔ اس کے بعد اللہ سے یہ لوگ درخواست کریں گے، ریکویسٹ کریں گے، کیا؟ ربنا اخرجنا منہا، اے اللہ نکال دے دوزخ سے، نکال دے دوزخ سے، ہم مان رہے نا، تسلیم کر رہے نا، نکالو آپ ہمیں دوزخ سے۔ فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر دوبارہ اسے حرکت کریں گے تو پھر ہم ظالم عجب عذاب دیں۔ اللہ جواب کیا دے گا اس کا؟ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، بات مت کرو، دور ہو جاؤ، دھتکار دے گا۔ یہ کہیں گے ہماری بدبختیوں پہ غالب آ گئی تھی، اللہ ایک موقع دے دے دنیا میں بھی دے۔ اللہ جواب کیا ہے؟ قال اخسؤوا فیہا، اللہ جھڑک دے گا، قال اخسؤوا فیہا، جھڑک کے کہے گا تو اسی جہنم میں رہو، ولا تکلمون، بات نہیں کرنا مجھ سے، ختم، فیصلہ آخری ہوگا، اللہ سے خطاب ہوگا، جہنم میں ہوگا، آخری خطاب ہوگا، اس کو اللہ کہہ دیں اسی میں پڑے رہو اور بات مت کرو، ولا تکلمون۔ یہ آیات تھی 108، ترجمہ اس کا سادہ سا میں اس کی مفہوم بیان کیا ہوں۔ اب حساب اور کتاب کے سلسلے میں اللہ نے جو تفصیلات قرآن میں دیا ہے نا، اس کے اوپر ہم ذرا غور کریں گے کہ وہ کیسا حساب ہوگا اس کے۔ یہ سب سے پہلے ایک آیت مبارک آتی ہے قرآن میں سورہ انبیاء میں، اس دن کے مطابق اللہ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، ہم ترازو میں کھڑے کریں گے اس دن تمہارے اعمال کو تولنے کے لیے، اور اس دن تمہارے اوپر ذرا سا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ بات کر رہا ہوگا نظام لگے گی طبیعت کی، وَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اگر تمہارا کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر میں اگر چھوٹا ہے تو ہم اس عمل کو لا کے تمہارے سامنے رکھ دیں گے اور اس کا حساب لیں گے ہم تم سے، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اگر تمہارا کوئی عمل ذرہ برابر بھی ہے، اگر وہ اچھا ہے خیر کا ہے وہ بھی لایا جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر تمہارا کوئی عمل شر کا ہے برا ہے اور وہ ذرہ برابر بھی ہے تو ہم لائیں گے اس کو، اتینا بھی ہم لے کے آئیں گے اسے، وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ یہ بات ہے سورہ مومن میں اللہ فرماتے ہیں جب اللہ کی عدالت قائم ہوگی ایک تو سب سے پہلے ایک آواز آئے گی لمن الملک اليوم، اور کس کی مملکت ہے، کس کی بادشاہت ہے، کس کی حکومت ہے، للہ الواحد القہار، آواز آئے گی آج تو اس واحد غالب جو اکیلا اللہ ہے سب کے اوپر، اس کے بعد اللہ کہے گا آج تم کو کیوں جمع کیا گیا معلوم، لا ظلم اليوم، آج کسی کے اوپر ظلم نہیں، بس سب کا حساب کیا، ان اللہ سریع الحساب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا حساب یہ مت سمجھو کہ عادت چلے گی قیامت تک کروڑوں ملینوں کروڑ کتنی دیر لگتی تھی، کیونکہ یہاں پہ مقدمہ دائر کرے تو 50 سال سے چل رہا، آئیں گے نمبر، وہاں کا معاملہ ایسا نہیں ہوگا، تمہارا حساب اور کتاب سیکنڈوں میں کر دیا جائے، وہ اللہ ہے، سیکنڈوں میں کر دیا جائے۔ اب آپ دیکھیے قرآن کے حساب کے مطابق کیا بات ہونا۔ سورہ بنی اسرائیل میں ایک آیت مبارک آتی ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں
وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کے گلے میں ہم اس کی گردن میں ایک ایسی ہڈی یا چپ رکھ دی ہے، ہم آج کی زبان میں اگر ترجمہ کریں گے اس کو چپ کر سکتے ہیں، وہ ہم نے لگا دیا گردن ریڑھ کی ہڈی میں، اس کو اندر رکھ، اور انسان جو بھی کر رہا ہے تو اس کے اندر ریکارڈ ہو رہا ہے۔ قرآن بولے 1400 سال پہلے جب بات سمجھنے کے لیے مشکل ہوتی تھی، لیکن اب نہیں ہے مشکل، انسان یہ کام کر لیا، تو وہ تو خالق ہے۔ ہم اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اس کی گردن میں جو چپ ہے نا، انسان کی ساری باڈی جناب ہے گھر کے سر کے ختم ہو جائے، لیکن وہ باقی رہے گی اتنی سی۔ یہ حدیث میں جو بات آتی ہے وہ باقی رہے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری باڈی گل گئی، سب ختم ہو گیا، وہ چیز اپنی اصلی حالت میں باقی رہے گی۔ اس کی ایک مثال ہم دے سکتے ہیں، پلین کہیں کراش ہوتا ہے، گرتا ہے، جل جاتا ہے، تو آپ دیکھیں پورا پلین جل جائے گا، لیکن وہ جو بلیک باکس ہوتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اسی لیے نہیں ہوتا کہ آخری صورتحال کیا تھی، پائلٹ جو ہوگا جو کہے گا اس کے اندر ریکارڈ ہوگا، اب اس کے بعد لوگ تحقیق کریں گے، نکالیں گے، تو اس کے بعد میں پتہ چلے گا حادثہ ہوا کیوں نہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان اس بات پہ قادر ہے، فیک پروف جو بنا رہا ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ہر انسان کی گردن میں، گلے میں ہم ایک ایسا یعنی رکھ دیے ہیں ایک مادہ، جو انسان جو بھی کر رہا ہے وہ اس کے اندر ریکارڈ ہو رہا ہے، ریکارڈ۔ اب اس کے مطابق اللہ فرماتے ہیں اب حساب کا دن جب آئے گا نا، الفاظ کیا ہے قرآن کے، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اخراج کے معنی نکلنا، خروج کے معنی نکلنا، اسی عربی زبان میں باتیں ہیں سارے آ رہی ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن اس کی باڈی سے، اس کے جسم سے وہ چیز نکالیں گے اس کے ساتھ۔ اللہ کہے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور وہ ایک یعنی پوری اس کی کتاب، اس کی ایک فائل ہوگی، ایک جناب یعنی اس کی سی ڈی ہوگی، اس کی پوری کی پوری، اس کے بعد اس کو بتا دیا جائے گا کہ تیری ریکارڈ ہے پوری زندگی کا۔ کیا کہیں گے اللہ؟ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور یہ بالکل کھلا ہوا ریکارڈ ہوگا اس کا، اور وہ اس سے ملے گا، اللہ پر مجھے پڑھ لے۔ اس کے بعد کیا کہیں گے اللہ نکال کے، اقرا کتابک، یہ تیری کتاب ہے، تو خود پڑھ لے، سن لے، دیکھ لے۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اور آج ہم تیرا حساب ہم نہیں کریں گے، تو خود کر لے گا۔ یہ تیرا ریکارڈ ہے، تیری زندگی کی فائل ہے، اس کے اندر کتنے اچھائیاں ہیں، کتنے خیر کی باتیں ہیں، سمجھ لیا نا، اور کتنے مکاریاں ہیں، کتنے بدماشیاں ہیں، کتنا غرور ہے، کتنے فساد ہے، کتنا قتل ہے، کتنے ڈبو کھاتے ہیں، کتنے سب اس کے اندر ہے۔ اب اس کے مطابق تو خود حساب کر لینا، تجھے جانا کدھر ہے، دوزخ یا جنت، ہم نہیں کریں گے حساب۔ دیکھیے قرآن آپ کو انفارمیشن دینا پہلے، وہ دن آنے والا ہے۔ اچھا، اس کے بعد والی صورت میں جو آ رہی ہے بنی اسرائیل کے بعد، وہ سورہ کہف ہے، اور صورت میں اللہ تعالیٰ فرمایا اب جن کو کتاب دی جائے گی نا، ان کی حالت کیا ہوگی وہ ذرا دیکھیے، ان کی کیفیت کو بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، جب ہم ان کو یہ کتاب دیں گے تو جو مجرم ہے نا، انہیں معلوم ہے نا، بھائی آپ دنیا میں نے چھپایا آپ سے، لیکن میں کتنا بڑا مجرم ہوں میرے تو معلوم ہے نا، اسی لیے اللہ بول رہے ہیں مجرموں کو جب دیا جائے گا، یہ تمہاری کتاب ہے، پڑھو اس کو، دیکھو تمہارا ریکارڈ کیا ہے، آج فیصلہ ہے تمہارا، پڑھیے، سنیے، دیکھیے کیا کہیں گے۔
یقولون یا ویلتنا، سب سے پہلے پڑھ کے کیا بولی ہے؟ ہماری تو تباہی ہے. وہ کہیں گے آج ہماری تباہی اور بربادی ہے. مانی غازل کتاب کیسی کتاب ہے، یہ کیسا ریکارڈ ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، میری زندگی کا بڑے سے بڑا عمل، چھوٹے سے چھوٹا عمل، ہر عمل اس میں ریکارڈ ہے. وہ کہے گا جو عمل میں نے جہاں پہ کیا ہے نا وہ پورا ریکارڈ میں آ گیا. تو وہ افسوس کرے گا، پچھتائے گا، اپنے اوپر ماتم کرے گا اور کہے گا مالی حاصل کتاب، یہ کیسی کتاب ہے؟ لا یغادر صغیرۃ، صغیر کے معنی چھوٹے سے چھوٹا، کبیرۃ میرا بڑے سے بڑا جرم، صغیرۃ و کبیرۃ الا احصاها. اللہ فرماتے ہم نے ٹھیک ٹھیک اس کو ریکارڈ کیا ہے اور پورے ٹائم ٹیبل کے ساتھ کیا ہے. یعنی تم نے زمین کے کس حصے کے اوپر کس وقت میں، رات میں، دن میں، اور کتنے وقت، کتنی دیر تک یہ گناہ کیا ہے. احصاها کے معنی آتے ہیں احصاها، ٹھیک ٹھیک ہم نے گنتی کر رکھی ہے اس کو پورا. الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور جو کچھ بھی اس نے کیا ہے نا دنیا میں وہ سب اس کے سامنے آ جائے گا. دیکھ لے گا فلم، اپنی فلم خود دیکھ لے گا. اس کے بعد اللہ کہے گا تم کو جہنم میں جانا ہے، فرشتوں کو حکم دے گا کھینچو اور گھسیٹو. اس وقت اللہ کہے گا، کیا کہے گا؟ وجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا، تیرا پروردگار آج کسی کے اوپر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے. اگر کوئی جہنم میں چل رہا تو وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے تھا، جو دنیا نے اس کو بتا دیے تھے یہ انجام ہونے والا ہے، یہ ایسے اعمال کا انجام ہونے والا ہے. میں ظالم نہیں ہوں، تم ظالم ہے، یہ بتا دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. قرآن ریکارڈ کیسا ہے سارا. سورہ جاسیہ میں اللہ فرماتے ہیں کل امت تدعی الی کتابها، تو سے پہلے تو بلائے گا، ہر امت کو بلایا جائے گا اور وہ دوڑتے ہوئے گھٹنوں کے بل اللہ کے سامنے آ گئے. اس کے بعد ان کو ان کا نام اعمال دے دیا جائے گا کہ دیکھو پڑھو. جاسیہ میں اور اس وقت اللہ کہے گا خدا الی کتابها ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ جو ہمارا ٹیپ کے اور ریکارڈ ہے جو ہم ریکارڈ کیے ہیں نا، ینطق علیکم بالحق، پورے حق کے ساتھ تمہارے سامنے بج رہا ہے. سنو، ینطق وہ بولتا ہے، ینطق کے معنی بولنا، وہ ریکارڈ بول رہا. سوچے تھے کبھی 1400 سال پہلے انسان تو وہ انسان سوچا تھا ایسا ہوگا، آج تو ہمارے سامنے ہے نا. کیا بول رہے ہیں؟ ھذا کتابنا، یہ ہماری کتاب، ہم ریکارڈ کرے سو ہے. ینطقنا علیکم بالحق، تمہارے اوپر حق کے ساتھ ہے، تمہارے سامنے بول رہا. دیکھا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ریکارڈ تیار ہمارا ہوگا نا. اچھا ایک تو یہ ہو گیا نا، دوسرا ریکارڈ اللہ فرماتے فرشتوں کا بھی ہے. یہ نا دو فرشتے ہیں کرامن کاتبین، سورہ الانفطار، کرامن کاتبین، کاتبین کے معنی لکھنے والے، کرامن، کرامن کے معنی بڑے کریم معزز فرشتے، یعلمون ما تفعلون، جو بھی تم کر رہے تھے وہ فرشتے لکھتے جا رہے ہیں. اور لکھنے کی کیفیت فرشتوں کے اللہ قرآن میں بتا سورہ قاف میں ما ينفذ من قول الا لديه رقیب عتید. ما ينفذ من قول، کیا الفاظ آ رہے ہیں قرآن کے؟ لفظ، الفاظ جو بولتے نا وہ ما ينفذ من قول، تمہاری گفتگو سے جو الفاظ تمہارے زبان سے نکل رہے تھے، الا لديه رقیب عتید، اور وہ دو فرشتے
اذا يتلقى المتلقيان عن اليمين والشمال قعيد، دو فرشتے جو تمہارے دونوں بازوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تاب میں، اور جو الفاظ تم زبان سے نکالتے ہو الا لدی رقیب عتید، وہ رقیب ہے۔ رقیب کے معنی کیا ہے؟ ہمارے پاس ہمارے جناب علی جو ہے نا مجلس کے لیڈر صاحب کو بولتے تھے، وہ کیا بولتے ہیں؟ رقیب ملت، یہ الفاظ ہے قرآن۔ رقیب کیا مطلب؟ پوری نگرانی، پوری نگرانی میں فرشتے آتے ہیں۔ رقیب عتید، اور نہ صرف نگرانی بولا، عتید بولا، چوکنے، غفلت میں نہیں ہے ذری بھی۔ ایک لفظ بھی جناب علی ان کے لکھنے سے میں جناب علی وہ بچ نہیں سکتا، جو قرآن کے الفاظ ہیں۔ دو فرشتے ریکارڈ تیار کر رہے ہیں ہمارے۔ قرآن آپ کو بتا رہا ہے۔ اب یہ کل قیامت کے دن سارے یہ ثبوت ہے۔ ہم دنیا میں کہتے ہیں نا عدالت کے لیے شواہد ہوگا نا، بغیر شواہد گواہ کے انسان جناب اللہ اس کو جو ہے عدالت میں جو سزا نہیں دی جا سکتی۔ اللہ کی عدالت بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے سب کچھ معلوم ہے لیکن میں سزا نہیں دوں گا، پوری گواہوں کے بعد فیصلہ ہونے کے بعد تمہیں سزا دوں گا۔ حالانکہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، لیکن اللہ زندہ نہیں، اسی لیے بولا فرشتوں کا ریکارڈ آئے گا، پھر یہ مادی ریکارڈ آئے گا، تمہارے گلے کا آ جائے گا، یہ سارے ریکارڈ آئے گا۔ اس کے بعد تمہارا جو فیصلہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتے ہیں تمام انسان اکٹھا کر دیے جائیں گے، حشر کا میدان ہوگا۔ اور یہ بات سورہ کہف میں بھی آئی تھی، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ فَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ حشرناہم، تم کو جمع کر دیں گے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ان میں سے ایک بھی فرار نہیں ہو سکتا، ایک بھی غائب نہیں ہو سکتا، کہیں نہیں بھاگ سکتا ہے۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اب تم سب کو صف بنا کے اپنے رب کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ صفا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ کیا فرماتے ہیں اللہ؟ تم کو اسی طرح ہماری عدالت میں آنا ہے جس طرح تم ماں کے پیٹ سے دنیا میں اکیلے آئے تھے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، پہلی دفعہ جب تم دنیا میں آئے تھے تو اکیلے آئے تھے، اب بھی خبر سے بھی اکیلے ہی آنا حساب اور کتاب کے لیے۔ اور تم تو یہ گمان کر رہے تھے کہ ہوتا کہ نہیں کہ دیکھا جائے گا حساب، أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، تم یہ سمجھ رہے تھے حساب کتاب کی باتیں، وقت آئے گا، ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ ہو گیا نا۔ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، اللہ بتا دیا۔ اور اللہ سورہ مریم میں فرماتے ہیں وَإِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا، زمین اور آسمانوں میں جتنے بھی مخلوقات ہیں، یہاں خاص طور پر حضرت انسان وہ جب ہمارے سامنے آئے گا بالکل یہ غلام کی طرح آئیں گے ہمارے سامنے۔ اور اس کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں آگے چل کے حساب اور کتاب کے لیے؟ قیامت کا دن ہوگا، ابھی جیسے میں کہا کہ ماں کے پیٹ سے اکیلے آئے تھے تو ہمارے پاس بھی اکیلے آنا، تو اس کو خود قرآن کوٹ کر رہا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے سورہ مریم میں؟ وَكُلُّهُمْ، کلو کیا مانے؟ سب کے سب، ہم کے مانے وہ سب جمع۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور وہ سب آئیں گے قیامت والے دن۔ کیسے آئیں گے؟ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْضًا، یہ آیت ہے فرضا، وہ سب کے سب قیامت والے دن ہماری عدالت میں آئیں گے۔ کیسے آئیں گے؟ فردا، اکیلے اکیلے، انڈیویجول۔
کوئی ساتھ نہیں، اکیلا بالکل اللہ کی عدالت میں حساب کے لیے. یہ کہہ دیا قرآن. اچھا اب آپ دیکھیے، میں قرآن کو کر رہا ہوں آپ کو حساب کے دن کے بارے میں. سورہ الحاقہ اس میں اللہ فرماتے ہیں یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، جس دن تمہارے پاس آئیں گے حساب کے لیے، تمہاری کوئی چیز میں ہم سے چھپی بھی نہیں رہیں گے. چھپا ہی نہیں سکتے ہم سے کچھ کو. عدالت میں چھپائیں گے، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائیں گے آپ سچ کے سوا کچھ نہیں بولوں گا، صرف سچ بولوں گا، بول کے سب جھوٹ بولیں گے. اس کے بعد سب چھپائیں گے دیکھ سے اپنے کے دیش کو تو معلوم ہی نہیں کیا ہے، سو جو بولا وہی ہے قصہ. اللہ فرماتے ہیں کہ تم جھوٹ بولو کچھ بھی کرو لیکن ہم سے تم کوئی بات نہیں چھپا سکتے. یومئذ تعرضون منکم لا تخفی منکم خافیہ. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس کے ہاتھ میں ہم سیدھے ہاتھ میں رزلٹ دے دیں گے نامے اعمال، تو اس کا مطلب ہے وہ کامیاب ہو. رزلٹ آ جائے گا نا سیدھے ہاتھ میں. اما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ. کیا نقشہ انشاءاللہ. اتنا بڑا مجمع ہوگا، رشتہ دار دوست احباب فلاں فلاں جو بھی رہیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو فیصلہ کر دے کہ اس کا رزلٹ اس کے حوالے کر دے گا. سیدھے ہاتھ میں دے دیا کہ اس کے معنی یہ ہوں گے وہ کامیاب ہو گیا. اور جیسا ہی وہ رزلٹ لے گا اپنی کامیابی کا تو اس وقت لہراتا ہوا جائے گا. کیا کہے گا؟ یقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، بھائی تم لوگ بھی اگر چاہے تو میری کتاب پڑھ سکتے ہیں، رزلٹ میں کامیاب ہو گیا. میں کہے گا ان لوگوں سے دیکھو میرا ریکارڈ ہے، اللہ نے دیا مجھے، تم پڑھنا چاہے تو پڑھو. وَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا کتابیہ. آج بھی کوئی بچے پڑھ کے آتے ہیں، اگر رزلٹ لاتا ہے تو کیسا آتے ہیں؟ اماں بابا گھر میں سب کو بتاتے، کتنی خوشی رہتی ہے پاپا بچوں کی. دیکھو امی بابا ہے اتنے مارکس لائے فلاں فلاں، اتنی خوشی. اور وہ کتنی خوشی رہیں گی آخرت میں. ہاں اور کہے گا وہ وَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا کتابیہ. جب اس وقت یہ بولے گا وہ کیا کہے گا لوگوں سے اس وقت؟ تمہیں معلوم ہے میں کامیاب کیوں ہوا؟ کیا کہے گا؟ میں کامیاب کیسے ہوا تمہیں کچھ پتا ہے؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ. میں دنیا میں مجھے یقین تھا کہ مجھے حساب دینا اللہ کے پاس جا کے. اس یقین کے تحت میں زندگی گزارا، اسی لیے آپ کو کہا کامیاب کیوں ہوا وہ شخص؟ وہ خود کہہ رہا ہے. اللہ کہتے وہ کہے گا بندہ لوگوں سے، کیا کہے گا؟ یہ میرا پڑھ لو رزلٹ. اور یہ بھی کہے گا کہ میں کامیاب کیوں ہوا، اس کا ریزن کیا ہے تمہیں پتا ہے؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ. مجھے یہ یقین تھا کہ ایک دن میرا حساب اللہ لینے والا ہے، مجھے اللہ کی عدالت میں ٹھہرنا ہے. اس یقین کے تحت میں زندگی گزارا ہوں اور پھوک پھوک کے قدم رکھا ہوں، میں صراط مستقیم کو نہیں چھوڑا ہوں. اسی لیے میں آج کامیاب ہوں. کامیابی کا راز کیا ہے بھائی؟ آج کے بچے بھی کالجوں میں جو کامیاب ہوتے ہیں، کامیابی کا راز کیا ہے؟ ان کی جو کورس کی کتابیں ہوتی ہے نا، وہ کتابوں کو پکڑے، کتابوں چمٹے ہوئے کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں، وہ کامیاب ہوتے ہیں نا. اور وہ بندہ بھی وہی کہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ. وہ حساب کا دن ہے، مجھے معلوم ہے حساب لیا جانے والا ہے، اس لیے میں کامیاب ہوں. اتنی کھلی ہوئی بات ہے. اب یہ نہیں بول رہا میں کامیاب کہیں ہوا معلوم بلا حضرت آگے میرے کو سفارش کرے، نہیں بول رہا. بلا آپ سفارش شفاعت نہیں، وہ بھی نہیں ہے. بلا مرشد فلاں نہیں، وہ بھی نہیں ہے. میں کامیاب کیوں ہوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ. مجھے یقین تھا کہ حساب میرا لیا جانے والا ہے، اس کو سامنے رکھ کے میں زندگی گزارا، اسی لیے آج میں کامیاب ہوں. دیکھو وہ اللہ پڑھتے ہیں سورہ غاشیہ کے آخری آیت جان ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم. دیکھو سب کو لوٹ کے میرے پاس آنا ہے،
اور ہم کو حساب دینا ہے اس وقت. ایک تو بات یہ ہو گئی. دوسری بات سورہ قیامہ میں آتی ہے, اس میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ, ایحسب الانسان ان یترک سدی, کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو بے بہا چھوڑ دیا جائے گا, حساب نہیں لیا جائے گا, اس کا حساب دیا جائے گا نا. اسی سورہ مومنون میں آیت آتی ہے, افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو بیکار کیڑے مکوڑوں کی طرح پیدا کر کے چھوڑ دیا, ختم. وہ ایک اشرف المخلوقات ہے, ہم نے اس کو عقل دی ہے, کیا اس کا حساب اور کتاب کے لیے آنا نہیں ہے ہمارے پاس سے؟ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون, ہر نفس کو مرنا ہے, پھر ہمارے پاس واپس آنا ہے حساب کے لیے. حساب یوم الحساب مالک یوم الدین, وہ یوم الحساب مالک یوم الدین, انصاف کے دن کا مالک, جزا کے دن کا مالک, فیصلے کے دن کا مالک. دیکھا قرآن کیا کہہ رہا ہے, کامیابی اسی لیے ہوا ہوں میں, کسی کی سفارش سے, کسی کی شفاعت سے, سمجھ میں آ رہا نہیں, ذکر ہی نہیں ہے اس کا کہیں بھی. لیکن آج ہمارے سارے ذہن و دماغ میں یہ بات بھری ہوئی ہے کہ ہماری شفاعت ہو جائے گی, ہماری سفارش ہو جائے گی, ہم فلاں سے سلسلے سے ہم فلاں ہے. ارے تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ میں کامیاب کیوں ہوں, حساب سامنے تھا میرے. اسی صورت میں آگے چل کے جو حساب کا یقین نہیں رکھا, منمانی زندگی گزارا, اس کا ذکر ہے پھر آگے چل کے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ, جس دن اس کا نام اعمال اس کے ہم پھینک میں دے دیں گے, بائیں ہاتھ میں دے دیں گے. وَيَقُولُ لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ, وہ کہے گا کہ یا لیتنی لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ, اے کاش کے لیے کتاب یہ نتیجہ رزلٹ میرے کو نہیں ملا تو اچھا تھا, کیونکہ میرے کو جہنم کا رزلٹ ہے اس کے اندر. لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ, اور کہے گا حساب کتاب کیا چیز ہے, کس بلا کا نام ہے, مجھے میں جانتا ہی نہیں تو اچھا تھا. یا لیتہا کانت الخاویہ, کاش کے موت کے بعد یہ دوبارہ زندگی نہیں ہوتی, مٹی ہوتا تو اچھا تھا. کہ اٹھا کے کیا ہو رہا ہے, حساب کا معاملہ, مر گیا مٹی ہو گیا وہی ختم ہو گیا تو اچھا تھا, لیکن اٹھا کے حساب لیا جا رہا نا. یا لیتہا کانت الخاویہ ما اغنی عنی مالیہ, میرے مال, میری دولت, میرا تخت, میرا تاج آج کچھ کام نہیں آ رہا ہے. ما اغنی عنی مالیہ ہلک انی سلطانیہ, یہ بادشاہ بڑے بڑے جن کو اللہ تعالیٰ پاور دیا نا, وہ لوگ کہیں گے, کیا کہیں گے, ما اغنی عنی مالیہ ہلک انی سلطانیہ, میری سلطنت, میری بادشاہ, میری تخت و تاج, میرا پاور آج مجھے تباہ کر. اللہ کی طرف رجوع ہونے یا حساب اور کتاب کی فکر میں نہیں تھا. دوسروں سے میں حساب لیتا تھا, سارے نوکروں سے, میں میرا حساب کے تعلق سے میں بھول گیا تھا. میری بادشاہ, میری سلطنت, میری طاقت, میری قوت جو بھی انسان کو ملی ہے وہ مجھے تباہ کر دیا. اللہ سلطانیہ یہ کہے گا اس دن میرے محفل میں. اللہ کہیں گے بس بس, اب یہ سب بولنے سے پھر فائدہ نہیں ہے, فرشتوں کو حکم ہے فَخُذُوهُ, پکڑو اسے, فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ, پکڑو جہنم کے بیچوں بیچ میں ڈال دو اس کو, گھسیٹتے ہوئے. بس اب بول رہے تم آزمائش, ایسا ہوا ویسا ہوا, نہیں جب یاد نہیں ہے دنیا میں بول رہا ہے انسان, اللہ بچا رہے ہیں اس کو. دیکھیے اب کیسی کیسی باتیں قرآن میں آ رہی ہیں. یہ تو فیوچر کی باتیں ہیں, عملی زندگی کے الگ احکامات ہیں, لیکن آخرت میں تمہیں اللہ کی عدالت میں ٹھہر کے حساب دینا ہے, اور وہاں پہ تنہا رہو گے. یہ بات واضح کر دی گئی قرآن میں, واضح کر دی گئی. اب جتنے آپ کے پاس تسلیاں ہیں, جتنے سہارے ہیں, سمجھ میں آ رہا مسئلہ مشہور ہے, دل کو بہلانے کے لیے غالب خیال کافی ہے, وہ چکر میں بنایا. سمجھ میں آپ مسلمان ہیں, میں کلمہ پڑھا ہوا ہوں, میں رسول بچائیں گے, یہ ساری چکریں یہاں پہ نہیں چاہیے. اللہ فرماتا ہے نہیں, کلیئر کر دیں. اب انسان کو سوائے عذاب کے کچھ بھی نہیں ہے, بچنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہوگا, انسان کچھ بھی کر کے بچنا چاہتا ہے. اللہ قرآن میں بھی انسان کے نفس کے متعلق کیا بولے,
کان الانسان اکثر شیء جدلا، انسان بہت جھگڑالو ہے، اپنے بچاؤ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، تو وہاں پہ بھی ایسے فیصلے چلیں گا آخرت میں بھی۔ اب کیا فیصلہ چلیں گا انسان کو؟ اللہ بول رہے کیا فیصلہ چلیں گا؟ اللہ میرا کیا خوش ہوں کہ شیطان کرا تو میں کروں سو، اس کو عذاب دے میرے کیوں دے رہا، شیطان بھی رہے گا وہاں۔ اللہ سورہ حشر میں بولے تمہارے ساتھ شیطان بھی تمہارا رہے گا وہاں۔ جب شیطان کے اوپر ڈالے گا سارا الزام، اب شیطان بول اٹھے گا۔ سورہ ابراہیم میں کیا بولے گا شیطان ہے کہ سورہ ابراہیم میں آیت ہے فرمایا شیطان کیا کہے گا؟ الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی انفسکم ولوموا انفسکم۔ اللہ میں نہیں کرا اس کو زبردستی، کرے گا زبردستی، جھوٹ بول رہا ہے، پھر کیا کر رہا تو اللہ بولے گی شیطان میں صرف دعوت دی، ختم، گناہ کرنے کا ایڈریس بتا دیا، وہاں گناہ ہوتا، وہاں زنا ہوتا، وہاں زمین کا پلاٹ خالی ہے، کوئی بھی بہت دن سے دیکھ رہا ہوں میں، وہاں بتایا گیا کہ کاغذات بنانا سو تیرا کام ہے، میرا کام بتا دینا، اس کو تیرا ہے مسئلہ، میرا کام صرف راستہ بتا دینا ہے، برائی کا راستہ بتا دینا میرا کام ہے، شیطان کہے گا۔ اور شیطان کو اللہ صرف اتنی ہی پاور دیا، اس سے آگے نہیں دیا، باقی کا پورا کام خود اس کا اپنا ہے۔ شیطان بولے گا اٹھ کے، شیطان کے مطابق انسان کہے گا، جھگڑے گا شیطان تو لوسیفر میں ہے بات، یہ بات وہاں اللہ فرماتے ہیں، فرمایا وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کہے گا اس دن، کچھ انسان کے 3 گروہ کر دیے وہاں پہ اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں 3 گروہ کر دیے۔ 3 گروہ کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں پہلا گروہ کیا کہے گا؟ ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، سورہ زمر۔ وہ کہے گا اے میرے رب، اے میرے پروردگار، کچھ نفس ایسا بولیں گے، حسرت کے ساتھ کہیں گے، اے اللہ آپ کی باتوں میں، آپ کی بندگی میں، آپ کے احکامات میں میرے سے بہت خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، چھوڑ دے مجھے، اور میں جب بھی آپ کی بات آئی تھی میں تو مسخرے پنے میں دے دیا، بالکل من الساخرین، اہمیت ہی نہیں دیا اس کی، میں اس مسخرے پنے میں نہیں دیا، لہٰذا غلطی تو ہو گئی ہے، معاف کر۔ ایک گروہ۔ دوسرا گروہ کیا کہے گا؟ نشانہ گروہ ہے، دوسرا گروہ جو اپنے آپ کو زیادہ ہوشیار سمجھتے ہیں نا، وہ لوگ ہیں۔ اب اس کو آپ دیکھیں گے، انہیں تو شیطان نے ڈالا تھا پہلا گروہ، دوسرا، اب یہ دوسرا گروہ اللہ کو پکڑ رہا، کیا کہتا ہے؟ اور تقول لو ان اللہ تعالی لکنت من المتقین، میں کیا کروں اللہ تیرے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا تھا، تو حکم دیے نہیں میرے کو ایمان کا، سچ بولنے کا، میں متقی بنے گی، پرہیزگار بنے، تو اگر حکم دیتا تو میں نماز بھی پڑھتا، روزے بھی رکھتا، قرآن بھی پڑھتا، تیرا حکم ہی نہیں ہوا، میری کیا مجال تیرے حکم کے بغیر میں کر سکوں؟ یہ زیادہ شانہ ہے۔ ہم بھی بولتے نا، بہت سمجھاتے ہیں توفیق ہونا، بھائی توفیق ہے تو سب ہوتا، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ اس وقت اگر کوئی ایسی بات بولے دنیا میں تو یہ وہی لوگ رہیں گے، کل کیا بولیں گے؟ اور تقول نفس لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اے اللہ اگر تو حکم دیتا، تو ہدایت دیتا تو میں متقی بنتا، تو دیا نہیں، بنا دے، لہذا تیرا ہی قصور ہے۔ تیسرا گروہ کہے گا اور تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، کہے گا اے اللہ مانتا ہوں مجھ سے غلطیاں ہو گئی، سب ہمیں عذاب کو دیکھے گا، دوزخ کی جانا ہے، اس کو جہنم میں، دیکھا کیا کہے گا؟ اور تقول حین تری العذاب، حین تری العذاب، حین کہ ہمیں اس وقت وہاں پہ عذاب کو دیکھے گا، اور جب کہے گا لو ان لی کرۃ، دوبارہ بھیج دے ذرا، اب کچھ بھی غلطی نہیں کروں گا، اب کیا کروں گا؟ میں غلطی نہیں کروں گا، اور لو ان لی کرۃ اکون من المحسنین، اب تو میں بڑا محسن بن کے احسان، تین ہے نا،
اب اللہ کا جواب سنیے کیا جواب دے رہے اللہ؟ بلا قد جاءتك آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین. نہیں میری کتاب تمہارے پاس آ چکی تھی، سب تھا اس کے اندر. کیا کیا تم نے؟ فکذبت، جھٹلا دیا، نہیں مانا اللہ کی کتاب کو. ارے وہ مولانا بول رہے، انہوں بول رہے، تم سب غلط ہے کیا؟ انہوں بول رہے سفارش ہوتی، تم بول رہے نہیں ہوتی. انہوں بول رہے کچھ بھی کرو کر ہم بخشا دیں گے. اس سے انہوں بول رہے تو ان کے سامنے ہم قرآن رکھیں گے. انہوں نہیں مانتے بات کو. ابھی مطلب کہاں ہے قرآن؟ ہم تو ایمان سن رہے سو آپ کی باتیں غلط ہیں، بڑے بڑے لوگ بول رہے ہیں. یہ کہیں گا انہیں اس طرح کہہ کے اللہ کی بات کو کیا کرے گا؟ چھوڑ دے گا. جملہ واستکبرت، تکبر کیا تم نے، گھمنڈ کیا. اس بات کا گھمنڈ کیا مجھے ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، میں سمجھدار ہوں، سب کچھ کر لیتا ہوں. یہ تکبر اللہ کی کتاب کے سامنے. اللہ بول رہے کہ تم محتاج ہیں ہمارے ہدایت کے اور تم بول رہے نہیں ہے، یہ تکبر ہے. اور ایسا کر کے کیا ہوا تمہارا شمار؟ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تمہارا شمار جو ہے اب کافر ہو گئے، انکار کرنے والوں ہو گئے. دیکھ رہے کیا کہہ رہا؟ اب شیطان اللہ کو پکڑ لیا ہے. انہیں تو شیطان کو بولا تھا. اچھا تو شیطان کی جب بات آئے گی نا، وہ تو شیطان والا مجھے تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے پرور بھٹکانے کی. میں کسی کو ہاتھ پکڑ کے لے کے نہیں جاتا. اللہ ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں تم کو صرف دعوت دیا، بلایا اور تم میری دعوت کو قبول کر لیے. اب میرے مقابلے میں تم کو پیغمبروں میں نے دعوت دی، اولیاء کرام نے دعوت دی، نیک بندوں نے دعوت، ان کی دعوت کو نہیں قبول کرے. تو میری دعوت کو قبول کرے تو میری دعوت کو قبول کرے تو میرے ساتھ آؤ. اگر تم نبیوں کی دعوت کو قبول کر لیتے، ولیوں کی دعوت کو قبول کر لیتے، اللہ کے نیک بندوں کی دعوت کو قبول کر لیتے تو ان کے ساتھ تم جنت میں جاتے. اور تم نے میری دعوت قبول کی ہے لہذا میرے ساتھ جہنم میں آئیے. وہ چلے گا انشاءاللہ. یہ بات اللہ سورہ قاف میں فرماتے ہیں قال قرینوا ربنا ما اطغیت ولکن کان فی ضلال بعید. جب کہے گا انسان اللہ یہ شیطان بھٹکایا، شیطان کہے گا قال قرینوا، اس کا ساتھی جو ہر انسان کا ساتھی شیطان، وہ کہے گا قال قرینوا ربنا ما اطغیتہ، اے میرے پروردگار میں اس کو گمراہ نہیں کیا، میں اس کو نہیں بھٹکایا، لیکن کان فی ضلال بعید، یہ خود بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا تھا. وہ تو چاہ رہا تھا کہ ایسا کوئی مشورہ مل جائے. کئی دن سے یہاں پہ پلاٹ دیکھ رہا ہوں، تو بتانے والا ملے ہی نہیں. انہیں میرے کو انہیں ڈھونڈ رہا تھا، میں بتا دیا ایڈریس اس کو. انہیں خود دور تھا بہت ہدایت سے، میرا قصور نہیں ہے. یہ دونوں جب لڑیں گے وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے معلوم؟ قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعید، میرے پاس لڑو مت، جھگڑو مت. وقدمتكم بالوعید، اور میں نے ساری وعیدیں تم کو قرآن میں بتا دی تھی کیا ہونے والا ہے. دیکھا وما انا بظلام للعبید، اور میں اپنے بندوں کے اوپر ظالم نہیں ہوں. پھر اللہ کہے گا جہنم کو مخاطب کرتے ہو یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. اب اللہ نے لڑو مت بتا دیا، سب کتاب آ گئی تھی اس میں صبح فیصلے. اس کے بعد اللہ کو خاموش بٹھا کے جہنم کو عذاب دے گا. اے جہنم کیا تو بھر چکی ہے؟ وتقول هل من مزید، جہنم کہے گی اے اللہ کیا اور بھی باقی ہے؟ تو لائیے بھیجیے جہنم میں. دیکھو ساری بات سورہ مرسلات میں کہا جاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں ھذا یوم الفصل، آج کا دن فیصلے کا ہے. پورے جماعت وہاں پہ بہت بڑے شاطر لوگ، فرعون، نمرود، کیسے کیسے ظالمہ گزرے دنیا میں، کیسے کیسے دنیا کو ملیا، کیسے کیسے طاقتور بادشاہ گزرے دنیا میں، اور شوق جمع ہے. اور اللہ اس دن کہتے ہیں آج فیصلے کا دن ہے. ھذا یوم الفصل جمعناکم الاولین، ہم نے تم سب کو جمع کر لیا ہے اگلوں سے لے کے آج تک. والاولین،
پورا کو جمع کر لیا ہے، پورے جمع ہیں، تو ان سب کا حساب ہونے والا ہے، فیصلہ ہونے والا ہے۔ قرآن کی کیا ڈائلاگ ہے ربا، تو بات کہنے کے بعد اللہ خود سب سے بولتے ہیں وَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ۔ وہ شان تھے نا دنیا میں، بڑے سائنٹسٹ تھے، بڑے وہ تھے، آج کوئی تمہارے پاس داؤ ہے تو ذرا چل کے بتاؤ، کوئی بھاگنے کا بچنے کا ہے کیا تمہارے پاس کوئی داؤ؟ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ۔ چلو آج دعوے تمہارے دنیا میں بہت چل لیے نا تم، آج چلو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ آج تو تمہاری بربادی ہے، چلو جہنم میں جانا۔ قرآن یہ ہے فیصلے قرآن کے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ انصاف اور کتاب کے تحت جنت میں جائے گا انصاف کر، دوزخ بھی کیسی دوزخ بھائی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کی چنگاری محلوں کی طرح ہے، اس کی چنگاری دوزخ کی، بڑے بڑے محلات جو ہوتے ہیں نا، ان محلات کی اندر چنگاری ہے۔ کھانا پینا رہنا سونا اڑنا بچھونا سب آپ کا ہوگا، آپ کی ہوگی، ہر چیز آپ کی ہوگی۔ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ۔ تمہارا جو فرش ہوگا وہ بھی آپ کا ہوگا، چھت ہوگا وہ بھی آپ کا ہوگا۔ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور تمہاری اوڑھنے والی رضائی جو ہوگی نا وہ بھی آپ کی بنی ہوئی ہے۔ تم کو لباس دیا جائے گا دوزخ میں، وہ لباس کیسا ہوگا؟ کپڑے کا تھان ہوتا ہے نا، وہ اللہ فرماتے ہمارے پاس آگ کا بنا ہوا تھان ہے۔ سورہ حج میں اللہ فرماتے قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنَ النَّارِ، تمہارے جسموں کا لباس کاٹا جائے گا اور آگ کا کپڑا ہوگا وہ۔ قُطِّعَتْ کے معنی کاٹنا، کٹنگ کرنا، ثیاب کے معنی کپڑا، نار کے معنی آگ، آگ کا تھان ہوگا، اس سے لباس کاٹا جائے گا۔ اور وہ آگ کا تھان بھی کون سا ہوگا؟ فرمایا کہ گندک کا ہوگا، گندک، گندک معلوم ہے آگ پکڑ لیتی فوری روئی، وہ ہوگا لباس، فوری آگ پکڑے گی، وہ جہنم ہے۔ وہ لباس تمہیں پہنایا جائے گا۔ نہ صرف بات اس میں ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا اور ان کی انتڑیاں جسم کے سب گل جائیں گے۔ اسألوا ما فی بطونہم والجلود، بطون کے معنی پیٹ، پیٹ کے اندر جو بھی سامان ہے نا وہ گل جائے گا۔ والجلود، جلود کہتے ہیں چمڑی، یہ بھی گل جائے گی۔ فائنل ہے، اس کے بعد 3 مقامات سے قرآن کو لیتے ہیں کہ سارے مسئلے ختم ہو گئے۔ انسان اللہ کو بھی پکڑ لیا، مجھے بھی بنا دیا، اللہ تیرا معاملہ میں کیا کروں، کچھ نہیں دیا، شیطان کو بھی لایا۔ اب ساری گواہیں آ گئے اس کے پاس۔ اس کے بعد آخری پرچہ کیا کرے گا؟ سب کو جھٹلا لیا، یہ فرشتے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، تیرا ریکارڈ بھی غلط ہے، سب غلط ہے۔ کیا بھائی یہاں بھی بولتا ہے پولیس والوں کے سامنے سنگل کی عدالت میں جا کے سب جھوٹے بولتا ہے، ہو رہا ہے ایسا، وہاں بھی ہوتا نا۔ کیا کہے گا؟ اب دوسرا آخری پیترا ہے، سب کچھ اٹھا دے گا بھائی، یہ ریکارڈ، یہ فرشتے، وہ رشتے تہوار سب میرے خلاف سے خامہ خواہ کے جو سب مانتے ہی نہیں کسی۔ اب سنیے قرآن کیا کہتا ہے۔ سورہ نور، سورہ یاسین، سورہ مہامن سجدہ۔ سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، آج تمہارے منہوں کو سیل کر دیا گیا۔ اب میں بولیے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اب تو تمہارے ہاتھ بات کرنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے تم بول رہے سب غلط، ٹھیک ہے غلط، اب تمہارے ہاتھ بولیں گے کیا کیا کرے ان ہاتھوں سے، تم کتنے رشوتیں دیے، کتنے بٹوازیاں کرے، کتنا خون خرابہ کرے، اب یہ بولنا شروع کر دیں گے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج تمہارے پیر گواہی دیں گے تم کہاں جا کے کیا کام کیے تھے۔ دیکھ رہے ہیں
یہ تو سورہ یاسین. سورہ روم میں فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. اب یہاں کا الفاظ بدلے. اب تو وہاں پہ بولتے تھے وہ آڈیو تھا وہ. اب یہاں کیا بول رہے ہیں یہ؟ اب گفتگو ہوگی, وہ تو ویڈیو والے دیکھیں گے, شہید اعلان نے دیکھو تمہارا کیا ہے. اب یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں نہیں, اب تمہاری زبان گواہی. کیا بولے؟ زبان سے کیا بولے؟ اب زبان بولنا شروع کر دے گی. کیا بولے؟ ہمارے پیر, ہماری ہاتھیں بولی. یہ بات ہوئی. اور اس کے آگے تفصیل کیا ہے؟ سورہ حامیم سجدہ شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. شہید علیہم, خود ان کے اوپر ان کے کان گواہ ہے. موقع بن جائے گا اللہ یہ کانوں سے یہ سنتا تھا. شہید علیہم سمعہم وابصارہم, یہ نگاہیں بولنا گواہی دینا شروع کر. اللہ نگاہوں سے یہ دیکھا ہے. وہ جلودہم, ان کی چمڑیاں بولنا شروع کر دی. جسم کی جو چمڑی ہے نا یہ بولنا شروع کر. آپ سائنسدان بتا رہی اس کو. جلد, جلد کیا ہے؟ آپ کیسے بجا رہے ہیں اس کو جلد کیمیکلس اس کے اندر جلد ہے. ریل چلتی تھی پہلے ہم دیکھتے تھے ایک بات. اور آگے چل کے اب چھوٹی سی سورت پڑھتے ہیں سورہ زلزال. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. تحدث اخبارها, اخبار کے معنی خبریں. اللہ فرماتے ہیں کہ زمین کی مٹی بولنا شروع کر دے گی اب تمہارے خلاف. زمین کی جو مٹی ہے نا وہ بولے گی زمین کے کس مقام پہ جا کے تم نے کیا کیا تھا. وہ ساری خبریں وہ اس دن بولنا شروع کر دیتے. زمین پر نا اس کو زبان دے دینا. ہم پرانے زمان میں دیکھتے تھے نا گرینڈ فون کے ریکارڈ بنتے تھے. کیا بھائی وہ کہتے بنتے تھے مٹی کے دن. مٹی کے اس کے مسالہ کیمیکل ہوتا تھا ہے نا, اس کے اندر وہ بھرے اور جیسے کہ گھما کے پن لگا دیے جو بھرے وہ بولنا شروع. کیا بھائی مٹی کا بنا ہوا تھا. اللہ اپنی کتاب میں بنا یہ مٹی بولنا شروع کرے گی. کیا کرے گی؟ سورہ لقمان میں اللہ فرماتے ہیں یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل او فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ. اے میرے بیٹے اگر تیرا کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ہے, اگر وہ کسی پتھر کی چٹانوں میں جا کے تو کیا ہے, تو زمین کے سرنگ لگا کے اگر کیا گیا تہ خانوں میں اور فی السماوات. قیامت تک کے لیے قرآن ہے نا. انسان پتہ نہیں آگے چل کے چاند میں کالونیاں بنانے والا ہے نا, تو اللہ بولا ابھی سے یہ تو زمین وغیرہ تو ہے, لیکن جب وہاں کہیں گے اللہ زمین تم نے آسمان میں اڑ کے کیا کیا ہے, یاتی بھی اللہ. اللہ اس عمل کو لا کے تیرے سامنے رکھ دے. ان اللہ لطیف خبیر, بے شک اللہ بڑی باریک بینچ رکھتا ہے, نگاہ اس کی بڑی باریک ہے. یہ حساب کیا دن ہے قرآن میں رکھ کے رکھو. قصے گانے نہیں ہیں سب اس قرآن کو رابطہ مالک یوم الدین, یوم الحساب, یوم الجزا, یہ ساری باتیں. اب فیصلہ ہو گیا, سب فیصلے. اب دوزخ میں بھیجنے کا مسئلہ. فرشتوں کو اللہ حکم دے گا کسی کو دوزخ میں لے گا. سورہ صافات حکم دے گا فرشتوں کو گھسیٹ کے دوزخ میں لے گا. حکم دے گا اور فرشتے جیسا پکڑ کے لے جائیں گے, لے جاتے رہیں گے. تو اللہ کہے گا وقفوہم, نہیں ذرا ٹھہرو, روکو ہی. وقفوہم, پہلے تو اللہ حکم دے گا. پہلا کیا ہے قرآن کی دیکھیے انداز کیا ہے کتاب کا اللہ کا. پہلا کہ ان کا جرم ثابت ہو چکا ہے پورا. اب جہنم اللہ کہے گا فرشتوں کو گھسیٹو انہیں اب جہنم کی طرف. گھسیٹ کے لے جاتے رہیں گے. اللہ کہے گا ان کو روکو
ان سے کچھ آخری بات کچھ پوچھنا ہے، اور اس کے بعد تو سوال ہی نہیں ہے نا. وقفوہم انہم مسئولون، ان سے کچھ پوچھنا ہے، آخری بات پوچھنا ہے. کیا ہو سکتی ہے آخری بات میں؟ کیسا خیال دلوں پہ حملہ کرتا ہے. وقفوہم انہم مسئولون، انہیں کچھ روکو، ان سے آخری بار ایک سوال کرنا ہے. وہ سوال کیا ہے؟ ما لکم لا تناصرون، وہ دنیا کے سہارے کدھر گئے؟ تم تو بڑے دعوے تھے نا، انہوں آخرت میں مدد کریں گے، منو آئیں گے، انہوں آئیں گے. آج کوئی بھی نہیں دکھ رہا. آج کہاں ہے وہ سب؟ اللہ پوچھ رہا. ہم کو چھوڑ کے دوسروں کی باتوں پر بھروسہ کریں، سمجھ میں آ رہا؟ وہ بھی رہیں گے، یہ بھی رہیں گے، وہ لیڈر آئیں گے، انہوں آئیں گے، انہوں آئیں گے. یہ سب کہاں ہے پھر؟ ما لکم لا تناصرون، کدھر ہے وہ سب جن کے لیے تو بڑے تکیہ کیے ہوئے تھے ہم آخرت میں کام میں آنے والے ہیں؟ ہاں، ان کے لیے تو نظریں چڑھاتے تھے، تم توڑے چڑھاتے تھے ان کو، ان کے لیے تو کیا کیا نہیں کیا تم نے. آج کہاں ہے وہ سب؟ اس کے بعد لے جاؤ، ہو گیا فیصلہ ختم. اور جہنم میں جانے کے بعد بھی کچھ باتیں ہیں اس میں، اور یہ لوگ بولیں گے جو دنیا میں اس قسم بولے ہم بچاتے ہوئے سب شفاعت ہے. بھائی تم سید ہے، تم سادات ہے، تم کیسے کر سکتے ہیں سب؟ جب ان کو روزک میں روکیں گے، ڈالیں گے، تو یہ لوگ جا کے بولیں گے ذرا ہماری مدد کرو نا، کچھ ہمارے عذاب میں کم کرو نا، کبھی تو کرو. تم تب دنیا میں بولتے تھے نا، تو کیا کہیں گے معلوم؟ ہم خود عذاب میں تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ سن گئے، ہوا میں چلے گئے بولے چو. یہ بتا رہا ہے قرآن آخرت کے متعلق یوم الحساب. یہ تفصیلات ہے قرآن کی. کیا اس میں جتنی باتیں آئی کیا کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے؟ کوئی انکار کی گنجائش؟ کوئی تفصیل ہوتی، کوئی حدیث کی بات ہوتی، کوئی روایت کی بات ہوتی، کوئی حضرت کی بات ہوتی تو انکار کر سکتے تھے آپ. لیکن یہاں تو آپ کے سامنے کھلی بات ہے. رب کائنات کی آ رہی امیدونہ بالغیب کا معاملہ ہے، ذالک الکتاب کا معاملہ ہے سارا، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں. ساری باتیں اللہ بالکل بتا دے رہا آپ کو آنے سے پہلے کہ دیکھو آخرت کا دن بڑا بھیانک ہے، اپنی تیاری آپ کر لو. دوسرا کام میں نہیں آئے گا، یہ پورے تفصیل سے آئے ہیں. اس کو پھر سنو، آپ کو کینسیٹ میں ٹی وی پہ سنو، ایمان آپ کا تازہ ہوتا. اور غلط دھندے کرنے والے، پھنسانے والے آپ کوئی سمجھ جاتے کہ بھائی نہیں اللہ بولنا سو ہمارا مطلب یہ اتنی بڑی بات ہے. نبی اپنی بیٹی کو بولے یا فاطمہ کی بنت محمد، پہلی بات تو فرماتے اے ملی اے ملی اے ملی، عمل کر لے عمل کر لے عمل کر لے فاطمہ. یا فاطمہ بنت محمد انقذی عن النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا. اے فاطمہ، میں کل آخرت میں تجھے اللہ کے پاس کچھ بھی کام نہیں آ سکتا. جو کچھ دنیا میں لینا ہے مجھ سے لے لے، جو ہے میں دے دوں گا، لیکن آخرت میں کوئی کام نہیں آ سکتا. یہ ہے آخرت. اسی کو سامنے رکھ کے آپ قرآن پڑھیں گے، اپنی زندگی گزاریں گے. جب میں کیا بولا تھا اپنی میں کامیاب کہیں کو، آپ کیا بولا ہم نے؟ اتنا کو شخص انی زمین تو انی ملاقات حساب دیا، میں کامیاب کیا ہوا؟ مجھے حساب کے دن کے اوپر یقین تھا، اس لیے میں ڈرتے ہوئے عمل کیا، بچتے ہوئے عمل کیا. اچھا، دوزخ میں جو لوگ گئے ان کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ نبا کا پہلا رکوع ہے، وہاں یہ بات آتی ہے. اللہ فرماتے ہیں جہنم کے متعلق، اللہ وہاں فرمایا جہنم کیا ہے؟ ایک گھاٹ کا مقام ہے، جہنم کی گھاٹ میں گئی. کانت مرصادا للطاغین مآبا، گمراہ لوگوں کے لیے اللہ کے باغے کا ٹھکانہ ہے جہنم. طاغین مآبا لابسین فیہا احقابا، خرلے پڑے رہیں گے، خرلوں جہنم کے اندر. لابسین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا. وہ دوزخ ہے، وہ دوزخ میں تم کو کبھی بھی ٹھنڈا نہیں ملے گا پینے کے لیے، چکنے کے لیے کوئی ٹھنڈی چیز نہیں ہے. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا.
کئی کو دوزخ میں آئے معلوم اللہ کیا بول رہے ہیں آگے چل کے انہم کانوا لا یرجون حسابا. یہ دوزخ میں اسی لیے آئے کہ ان کو حساب دینے کا یقین نہیں کرے گا مجھے جا کے حساب دینا ہے کبھی بھی نہیں سوچے اسی لیے دوزخ میں آئے. انہم کانوا لا یرجون حسابا ان کو امید ہی نہیں تھی حساب لینے کی اسی لیے منمانی کرتے رہے. اور وہ جو جنت میں گیا انہیں کو یقین تھا میرا حساب لیا جانے والا ہے اسی لیے انہیں جنت میں گیا اور انہیں یقین ہی نہیں کرا کہ مجھے حساب دینا ہے. انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا وکل شیء احصیناہ کتابا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. دیکھیں کیا کہتا پورا جب حساب نہیں دی حساب مان رہے ہیں مجھے جا کے حساب دینا ہے یہ تصور ہی نہیں ہے ان کو. تو جب بھی اللہ کی بات ہے رسول کی بات ہے تو کیا کرو جھٹلا دے بازو رکھ جائے رکھو بازو میں بھائی تو بات کی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں ہماری آیات کو جھٹلا رہے تھے تو ہم ان کے اعمال کو لکھ رہے تھے. کل شیء احصیناہ کتابا کتاب ہر چیز کو ہم گن گن کے لکھ رہے تھے ایک عمل کو تول کے لکھ رہے تھے. کب ہمارے سامنے ہماری آیات اس کے سامنے آئی قرآن کی اور کب نبی کا عمل آیا تو کیا کیا ہے اس کے ساتھ سر جھکایا عمل کرایا نے بازو رکھ دیا. ہم اس کو لکھ رہے تھے وہ کل شیء ہر شے کو ہم نے لکھ رہے تھے اس کی احصیناہ کتابا وذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. اب جب ہمارے پاس آئیں گے حساب دینے کے لیے تو سوائے عذاب میں اور کسی چیز کا اضافہ ہی نہیں ہوگا صرف عذاب ہی عذاب. روزانہ عذاب دیا جائے بڑھتے چلے جائے گا. اللہ دو باتیں فرمائے قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں سورہ نساء میں. اللہ فرماتا ہے جہنم ذرا سی دھیمی ہوتے اللہ اس کو دہکائے گے. کلما خبطناہم زدنا سعیرا اللہ کہتے ہیں خبطناہم سعیرا وہ بھتا مارتا جب آگ لوہا جب تھوڑا ٹھنڈ آگ ذرا کم ہو جاتی ہے نا بھارتا ہو اللہ اسی طرح جہنم جب تھوڑی سی ہلکی ہو جائے گی تو کیا کریں گے بھتے کی طرح ماریں گے پھونکیں گے اس کو تیز کرتے رہیں ہے نا. پھر جہنم میں ڈالنے کے بعد کیا ہوگا تمہاری ہتھیلیاں جل جائیں گی تمہاری جلد جھک جائے ختم قصہ برخاست ختم مر گیا. لا یذوقون فیہا اللہ فرماتے ہیں موت کو تم پکارو گے موت کو چلاؤ گے موت نہیں آئے گی. ثم لا يموت فیہا ولا یحیا نہ موت آئے گی نہ تم زندہ رہو گے تم تڑپتے رہو گے عذاب میں اور تمہاری چمڑی گل جائے گی آگ سے. کیا ہوگا کیا بات کہا قرآن میں کیا بات کہا کتنی گہری بات انسان کے ہوش ہو جانا. کلما نضجت جلودہم جلود تو سمجھتے ہو جلد کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. جب تمہاری چمڑی گل جائے گی ہم فوری حکم دیں گے بدلناہم جلودا غیرہا ایک دوسری جلد فوری آ جائے تاکہ وہ چلے لیذوقوا العذاب تاکہ ہمارے عذاب کا مزہ چلتا رہے ہمیشہ رکنے والا نہیں. وہ جہنم ہے سوچو کتنے دن دیں گے کتنے دن عیش کریں گے آپ 100 سال اس کے بعد جانا کا مرنا ہے. کیا جائیں گے کیا ہوگا وہاں پہ جانے کے بعد کیا تڑپیں گے کیا چلائیں گے واپس آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے نا. اللہ بول رہا دیکھو یہ عذاب ہے چلو بھائی مر گیا اس کے بعد ختم ہو گیا انسان یہاں چل گیا مر گیا ختم اس کے بعد وہاں دوزخ میں ڈالنے کے بعد نہیں تمہاری چمڑی جیسے ہی گلی جلوداً غیرہا دوسری جلد آ جائے گی نہیں جلد لیذوقوا العذاب تاکہ ذائقہ چلتا رہے جہنم کی آگ کا. جائزہ لیجیے سنجیدہ ہو جائیے عمل زندگی کی فکر کیجیے آخرت کی فکر کیجیے اپنے معاملات کو صحیح درست کر لیجیے اور کچھ بھی نہیں. کسی کو تکلیف مت دیجیے کسی کا مال مت کھائیے کسی کو بیوقوف مت بنائیے کسی کو دھوکہ مت دیجیے. انشاءاللہ کل کامیاب رہیں گے انشاءاللہ صبح انشاءاللہ. لیکن اگر آپ نے دوسروں کو تکلیف دیا تو پھر اللہ تو آپ کو تکلیف دینے والا ہے چھوڑنے والا نہیں چھوڑیں گے اللہ کو. یہ ہے ساری یوم الحساب کی باتیں جو آپ کے سامنے لائی گئی ہے. ویلا اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی سنے ہیں ہمارے ایمان میں اور یقین عطا فرمائے ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے ہر بات دے. اور جب ہمارا خاتمہ ہو جائے
تیری رضا پہ ہو جائے گا، تیری رضا پہ ہو جائے گا، جب تیرے دربار میں ہم آئے تو ہم سے راضی ہو جائے، بس ہم بارک اللہ لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وقولوا قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.